وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت پوری دنیا بنی اسرائیل کے ظلم سے تنگ آ چکی، حتیٰ کہ جو ان کو تک مظلوم سمجھتے تھے اب ان کو بھی یقین ہو گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم یہ ہے. ان یہودیوں نے اپنے سب سے بڑے محسن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پوری زندگی پریشان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی تاریخ میں ان کے سب سے بڑے محسن. مصر میں یہودی غلامی کی زندگی گزارتا تھا، ہر طرف سے ان کا نافقہ بنتا، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اس زمانے میں اور وہ اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں فلسطینی مسلمان. اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک بچہ پیدا کیا جس کے بارے میں ان کے بڑوں نے بزرگوں نے پہلے سے خوشخبری سنائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کرے تو پھر اپنی حفاظت اور اس کی نگرانی میں اس کو برباد چڑھائیں گے اور وہ بچہ ہمارا تمہارا نجات دہندہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا غیر معمولی انتظام فرمایا کہ جس سے خطرہ تھا اسی کو غافل بنا. فرعون کے محل میں پہنچا دیا حضرت موسیٰ اور پھر واپس نہیں دے دیا حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس. وہ اپنے گھر پر واپس آ گئے اور فرعون کے وہ فوجی جو گھر گھر تلاشی کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا، اس کو فرعون کے حکم کے مطابق اس سال قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے. وہی فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف پیدا کی. شاید وظیفہ بھی مقرر ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ہونے کے بعد اپنی حکمت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ظاہری تعلیم و تربیت کے لیے مدین پہنچایا. مدین کے مرد صالح کے گھر میں رہ کر جن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محرم بنا لیا تھا. ایک بیٹی کا نکاح کر لیا تھا حضرت موسیٰ. 8 سال یا 10 سال کی مدت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مرد صالح کے پاس میں قرآن نے ان کا نام نہیں لیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، لیکن بعض دوسرے محققین کو اس سے اختلاف بھی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ اور حضرت شعیب کا زمانہ بہت الگ ہے. نہ جانے کہ وہ حضرت شعیب تھے یا کون تھے. قرآن نے کہا ایک نیک و صالح انسان تھے، مرد مومن تھے، اللہ کے نبی تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چلا رہے تھے اور شاید چھپے سے چھپ کر کے اپنے گھر جا کر اپنے والدین کی خبرگیری کی نیت تھی ان کی، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت عطا فرمائی. اور وہی فرعون
فرعون جس کے ڈر سے حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر بھاگے تھے، اور اسی فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر پہنچا. اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو کہا اچھا موسیٰ اتنے دن تک تم جادو سیکھتے رہے ہو اور بہت بڑے استاد بن کر آئے ہو، لیکن ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگروں کی کمی تو نہیں ہے، ہم تمہارا مقابلہ کرائیں گے ان سے. اور پھر جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے دیکھ کر کے سمجھ لیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی، یہ جادو نہیں ہے. اس لیے جو جس فن کا آدمی ہوتا ہے اس فن کے حدود کو وہ خوب جانتا ہے. ہمارے قاری صاحب ہے تو مفتی صاحب، لیکن آج تو قاری صاحب اگر ان کے سامنے کوئی بہت اعلیٰ درجے کی تلاوت کرے، ایک عام آدمی اس کی خوبیوں کو اتنا نہیں سمجھ سکے گا جتنا یہ سمجھے. ایک عربی زبان کا ماہر اس کے سامنے کوئی بہت اچھی عربی زبان میں گفتگو کرے تو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا کہ اس کی اچھی زبان ہے یا نہیں، لیکن جو ماہر ہے وہ سمجھے گا. عرب زبان کے بڑے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی طاقت سے باہر کی بات ہے. اسی طرح فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا، ان جادوگروں نے دیکھ کر کے سمجھ لیا یہ اللہ کی طاقت ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. اور وہ سارے جادوگر جن کے بارے میں حدیث میں آئے وہ 70,000 تھے، اور احادیث کریمہ میں بہت بڑی تعداد کو بتانے کے لیے 70,000 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ کیا ہے عام محاورہ تھا 70,000، ضروری نہیں کہ وہ بالکل لکھی میں 70,000 یعنی بہت بڑی تعداد یہ بھی ہو سکتا ہے 270,000 ہے. تو سب نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے. تو فرعون نے ان کو بدترین سزا دی، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے. انہوں نے کہا اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اب تو ہم نے اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، ہم نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رات میں اپنے قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. اور درمیان میں سمندر ہے، خوب یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پانی کو پار کیا تھا، جس کا راستہ بن گیا تھا، وہ دریائے نیل نہیں ہے، وہ بحر القلزم ہے، وہ وہی سمندر ہے جس کو یمنیوں نے ظالموں کے لیے بند کیا ہوا. اسی سمندر میں فرعون ڈوبا تھا، اور اس زمانے کا فرعون بھی اسی سمندر میں الحمدللہ ڈوبا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ درمیان میں سمندر ہے، ہم آپ کو راستہ دیں، آپ بالکل گھبرائیں نہیں، اپنی قوم کو لے کر کے نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے سمندر کی طرف، چونکہ راستہ ایسا تھا کہ سمندر تک جا کر پھر اس کے کنارے کنارے لمبا سفر کر کے آگے کی خشکی سے باہر ہونا تھا. لیکن اب یہ ممکن نہیں رہ گیا تھا کہ اس کے کنارے سفر کر سکے، کیونکہ فرعون فوج لے کر پیچھے سے آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے سمندر کا راستہ کھول دیا. اور پھر فرعون اپنی فوج کو لے کر کے اس سمندر کے اندر اترا، اللہ نے پھر پانی کو ملا دیا اور سمندر فرعون کو ڈبا دیا. بڑی عجیب بات ہے، بائبل میں کہیں بھی فرعون کے ڈوب کر مرنے کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ فرعون ڈوب کے مرا. فرعون کی لاش قاہرہ میں رکھی ہوئی. فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر مورس بوکائیلی، جو عیسائیت کے پادری بھی تھے اور بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور لوگوں کو عیسائی بناتے تھے، اسلام کی طرف سے لوگوں کے دلوں پہ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ اور وزراء اور صدور ان کے پاس جاتے تھے، بہت بڑے آرٹ سرجن تھے، وہ ان کا علاج بھی کرتے تھے، ان کے دل میں شکوک بھی پیدا کرتے تھے. لیکن کئی واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ فرعون کی لاش میں کچھ خرابی آ رہی تھی، تو اس کو فرانس لے جایا گیا تھا. ڈاکٹر مورس بوکائیلی نے اس کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اس کے پیٹ کے اندر نمک ہے. تو اس کو لگا پیٹ میں نمک کہاں سے آیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اندر سمندر کا پانی گیا ہے، اور یہ تو خشکی ہے. تب اسے پتا چلا کہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، نمکین پانی میں ڈوب کر مرا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فَالْيَوْمَ
یکون لمن خلفک آیہ، ہم تیری باڈی کو محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد والوں کی نشانی بن جائے. کلمہ پڑھ لیا ڈاکٹر وہ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے. یہ تو قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کو معلوم تھا کہ یہ ڈوب کر کے مرا ہے، اور پھر ڈوب کے مرنے کے بعد اس کو سمندر کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا، مچھلیوں کو کھا کر ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ باہر کیسے ہے؟ اس کی علاج محفوظ کیسے ہے؟ مصر کی غلامی سے نکل کر چلے بنی اسرائیل، راستے میں ایک دیکھا کچھ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ دیکھو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اپنے معبود کو دیکھتے ہیں اور اس کا سجدہ کرتے ہیں. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارا بھی ایک معبود بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت افسوس کیا. قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو. اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے. اللہ نے مشرکوں کے ظلم سے تم کو نجات کیا صرف اسی لیے کہ ہم تم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور تم کو بت پرستی کا شوق. ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر کر دی کہ 40 سال تک اسی صحرا میں رہیں گے، نکل نہیں سکیں. لیکن اب اس صحرا میں نہ کوئی چھت، نہ کوئی ندی، نہ تالاب، نہ نہر، کہاں سے پانی پئیں گے، کیسے دھوپ سے بچیں گے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی چٹان پر لاٹھی ماری اور اس سے ایک نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے. اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت شریف لوگ تھے، ان کے 12 خاندان تھے، یہ بالکل بھی نہیں رہ سکتے تھے، روز چل رہے تھے. اس لیے ہر خاندان کا الگ الگ پانی کا چشمہ مقرر کر دیا کہ آپ نے اپنے چشمے سے پانی بھرنے کا بڑا ہوتا ہے. الگ الگ دھوپ لگتی ہے کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل بھیج دیا. روز ہمارا دن بھر بادل آتا اور اوپر سایہ کیے رہتا. بھوک و پیاس کا کیا کریں؟ پیاس کا جو انتظام ہو گیا، بھوک کا کیا کریں؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا. من ایک قسم کا حلوہ ہوگا، جیسے درختوں میں موت ہوتی ہے ایسے شبنم کی شکل میں درختوں کی پتیوں پر دانے 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 رات میں جم جاتے تھے، صبح وہ سمیٹ دیتے تھے. وہ بہترین اور نہایت مزیدار حلوہ ہوتا ہے. اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو. اس علاقے میں بٹیریں بہت ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو اور بڑھا دیا تھا اور وہ بٹیریں ان کے سامان کے اندر، ان کے خیموں کے اندر گھس جائے. نہ ان کو جال ڈالنا پڑتا تھا، نہ کہیں شکار کے لیے جانا پڑتا تھا. جتنی ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ رکھنے کا تو کوئی انتظام تھا نہیں کہ وہ زیادہ پکڑ لیں اور فریز کر لیں. اس وجہ سے بس جتنی ضرورت ہے اتنی روز بات کرو، بھونو اور کھاؤ. ایک نمکین غذا، ایک میٹھی غذا، جس میں انسان کو جتنی ضرورت ہے ان سب کا اللہ نے انتظام کر دیا. پانی کا انتظام کر دیا، سائے کا انتظام کر دیا. لیکن 40 سال کی سزا دی گئی. یہ قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے ہیں. ان کو خوب معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ لگے لگے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودیوں نے جو مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں بہت بڑی تعداد میں آباد تھے، غیر تک آباد تھے، وہاں سے نکالے گئے. اور ابھی جہاں ہے وہاں سے بھی نکالے جائیں گے، لیکن وہاں سے نکال کر کے سیدھے جہنم میں بھیجے جائیں گے. دنیا میں کہیں اور نہیں بھیجے گئے. بہت قریب آنا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کتنے بڑے ظالم ہیں. دنیا کہے گی بالکل ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے بھی ہو رہا ہے. یہ اس کے اوتار ہے. جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مہدی کے ساتھ ایمان والے ان سب بس سفایا کریں گے، جیسے بگڑے کو بوڑھے صاف کیے جاتے ہیں، تو ساری دنیا کہے گی بالکل صحیح ہو رہا ہے. اسی لیے نظر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اس علاقے سے بنی اسرائیل کو نکال دیا تھا تو ان سے کہہ دیا تھا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا. ان سے کہہ دیا تھا، یعنی ان کے لیے تکمیلی فیصلہ کر دیا تھا، جاؤ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر کے آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخری وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو یہی لا کر جمع کر دیں گے. اور ساری دنیا سے آ کر کے وہ اسرائیل میں لائے گئے.
کیسے لائے گا؟ اور وہ اتنا ظلم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اور جن پر ظلم کر رہے ہیں وہ تو شہادت کے مزے لے رہے ہیں، وہ تو جنت کے مزے لے رہے ہیں، اور ایسی ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام کی عادت ایسی ثابت قدمی، ان میں سے کوئی ایک فرد نہیں ہے جو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور یہودی اسرائیل کو چھوڑ کے باہر ظلم کرنے کے باوجود 10-12 لاکھ یہودی اسرائیل سے انتخاب کیے، ان پر پابندی لگانے کے لیے وہ باہر آ سکتے، اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن کر رہے ہیں، مطمئن رکھ رہے ہیں، اور اتنا ظلم کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ پوری دنیا جو ان کی حمایتی ہے، جو ان کے ساتھ دینے والی، اس کو یقین ہو جائے، اور ایک بہت بڑا دجال پر تو بعد میں نکلے گا، تو آئے گا، زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن وہ تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے بہت سارے دجالوں کو، جس کو ایک دجال ہے جو پھر سے 4 سال کے لیے جیت کر کے آیا ہے، وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا بھی انجام انشاءاللہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے غزہ کو برباد کیا تھا، اللہ نے ان کے سب سے خوبصورت شہر کو غزہ بنا دیا، قدرت کی طرف سے آفت آئی، جنگ کا راحت ہو گیا ان کا پورا شہر، جو دنیا کا سب سے بڑا سب سے مہنگا شہر تھا اور امریکہ کا سب سے خوبصورت شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غزہ کا نمونہ بنا دیا، اس لیے وہ ان لوگوں نے غزے کی تباہی پر خوشیاں منائی۔ قدم پر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے، یہ یاد کر رہا تھا کہ جب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول اسی طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، اگر ہم مان لیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے، عرب آگے ہو جائیں گے، اس لیے ہم مانیں گے نہیں، ہم انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سوال کیا، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے انکار کر رہے ہو کہ تم ان کو نبی نہیں سمجھتے، تو جن کو جانتے تھے تم کی یہ نبی ہے، تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے منتخب کیا تھا، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پیغمبروں کو جن کے بارے میں تمہیں یقین تھا کہ اللہ کے پیغمبر ان کو تو کر دیا، تمہاری عادت ہے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا بات نے ذکر کیا ہے، ان میں ایک شخص تھا جس نے دولت کی لالچ میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تاکہ اسی کی رزق ملے، کسی کو شبہ نہ ہو، اس لیے گھر کے باہر بیٹھ گیا رونے کے لیے، میرا بھائی قتل ہو گیا، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا، لوگوں معلوم کرو، تلاش کرو کس نے مارا ہے، فلاں سے دشمنی تھی، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے، جو ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کیا۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں اس لیے کہ قاتل کا پتہ چلے، اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، کچھ خوشی نہ ہوگا کہ گائے ذبح کریں اور بریانی پکائیں اور کھائیں اور کھلائیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور نبی مذاق نہیں کیا جاتا، نبی تو اللہ کا حکم سنا دیا۔ قالوا اتتخذنا هزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، کیا میں جہالت کی بات کروں گا؟ ایسے موقع پر دین کا مسئلہ بتانے کے بجائے، اللہ کا پیغام سنانے کے بجائے اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مجھے اللہ نے جاہل نہیں بنایا۔ یہ اچھی قوم تھی، سیدھی سیدھی باتیں نہیں مانتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوب سزائیں دی تھی، یہ جتنے سوالات کرتے تھے اللہ ان کے لیے مسائل کو اتنا مشکل بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کو اور یہودیوں کو جو دکھاوے کے لیے ان میں سے بعض نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والوں ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب مل جائے ظاہر کر دیا گئے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ، بس جتنا حکم
ایک مسلمان کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ اسے اللہ کا دین معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے، بس اس سے زیادہ وہ کسی بحث میں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو حکم ہے ذبح کرو، کوئی بھی گائے شریک کر کے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے شرطیں بڑھانی شروع کی، ایسی شرطیں بڑھانی شروع کی، ایسی شرطیں لگائی کہ جتنا مال تھا جو وراثت میں مل سکتا تھا وہ سب تو لگ گیا گائے خریدنے میں، سب ختم۔ اور اس کے بعد وہ ظالم جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا وہ پکڑا بھی گیا، اس کا مظلوم مقتول بھائی اس نے خود زندہ ہو کر بتا دیا کہ میرے بھائی کو اور آپ نے قرآن کی تفصیل بیان کی۔ قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ٹھیک ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ گائے ہم ذبح کریں، تو ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، گائے گائے ذبح کر دو، تمہارے گھر میں کرو اللہ خرید کر کے نہیں بتائیے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی ہو، جوان عوام بین ذالک درمیانی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو، لیکن وہ کہاں باز آنے والے لوگ تھے۔ قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا اچھا اللہ سے اتنا اور پوچھ کے بتا دیجیے کہ اس کا کلر کیا ہو، کسی بھی رنگ کی گائے لے سکتے ہیں، جوان گائے کسی بھی رنگ کی کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور خوب گہرا پیلا کلر ہو کہ دیکھ کر کے اچھی لگے۔ اب بھی وہ کوئی پیلے رنگ کی گائے نہیں تھی جس کی جسم کا اکثر حصہ پیلا ہوتا اور خوبصورت ہوتی، جوان ہوتی، ہر جوان جانور اچھا لگتا ہے۔ قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا ذرا اور بتلا دیجیے پوچھ کر کے کہ کیسی ہو، ان البقرة تشابه علينا، ہمیں شبہ ہو رہا ہے کیسی گائے ہونی چاہیے، وإنا إن شاء الله لمهتدون، اور اب کی انشاءاللہ ہم عمل کر لیں گے۔ اللہ نے کہا سنو پھر ایک شرط اور لگا دی، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، اس میں گائے اور بیل دونوں شامل ہیں، اور پرانے زمانے میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے بیل بھی استعمال ہوتے تھے، ممکن ہے گائے بھی استعمال ہوتی تھی، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بورنگ نہیں ہوتی تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، پانی کیسے نکلے تو وہ راڈ ہوتا تھا، ڈبے جیسے ہوتے تھے جن کے ذریعے پانی آتا تھا، اور وہ کوئی گائے یا بیل اس کا چکا گھماتے تھے چلاتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرنے والی گائے نہ ہو، نہ کبھی نل میں لگائی گئی ہو، نہ کبھی اس کے ذریعے سے پانی نکالا گیا ہو، اور نہ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی دھبا ہو، کوئی دوسرا کلر نہ ہو، پوری ایک کلر کی ہونی چاہیے، مسلمۃ لا شیء فیہا۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا موسیٰ سے حضرت موسیٰ سے بس اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، ایسی مصیبت میں پڑ گئے، ہم ڈوبتے پھر رہے ایسی گائے میں، بڑی مشکل سے ایک جگہ ملی تو اس نے اتنے منمانے ریٹ لگائے، ان کی حالت خراب ہوئی، لیکن اب کرتے کیا، خریدنا ہی تھا، ان کو خریدنا پڑا، ساری دولت تھی۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اب بس گئے تھے، اتنی شرطیں لگی تھی، اتنے سوالات تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور تم جھوٹے آنسو بہا کر کے رو دھو کر کے اپنے اوپر سے الزام ہٹانا چاہتے تھے اور چھپانا چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اس راز کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ اللہ نے راز کھولا، جب گائے ذبح ہو گئی انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے گائے ذبح کر کے کیا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم بتایا اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور اس لاش کو مارو تیرے سے، پیش کرو اسے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو گئے تھے جن کو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں شبہ تھا، اور انسان من مانی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں رہ جاتا۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ
اللہ ہماری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی ہمت کیسے کر سکتے؟ ایک مرتبہ ابو ظبی میں میں شہر سے ایئرپورٹ جا رہا تھا، پہلی مرتبہ گیا تھا ماسکو سے، میرے قریبی رشتے دار تھے، وہ گاڑی چلانے تھے، 2 بہن کا وقت تھا اور مجھے فلائٹ پکڑنی تھی، تھوڑا سا لیٹ میں ہو گئے تھے، ہم نکلنے میں بالکل سنبھا ہے، آبادی سے باہر ایک جگہ سیدھا تھا اور کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان میں کیمرے نہیں لگے تھے، تو یہاں تم میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، پورا روڈ خالی پڑا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو ہمیں روکے، اور ہم لیٹ بھی ہو گئے تو نکالیے گاڑی۔ ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ہمارا تمہارا فوٹو بھی لے لے گا، گاڑی کا فوٹو بھی لے لے گا اور چلانا جائے گا بھی لڑنا۔ حالانکہ ہم ہندوستانی تھے، وہ جو گاڑی چلا رہے تھے وہ بھی ہندوستانی تھے، اور ہندوستانی کیا کرتے ہیں سب کو معلوم ہے، ہم تو خیر کیمروں سے ڈرتے لگے، پہلے کیا کرتے تھے؟ تو کیمروں کا یقین ہوتا ہے تو آدمی حکومت کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اللہ کے لگائے ہوئے جب کیمروں کا یقین ہوتا ہے تو انسان تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ نافرمانیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آخرت کا یقین پہلے کمزور ہوتا ہے پھر ٹکے جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اتنی نافرمانیاں اسی لیے کہ آخرت کا یقین ان پر بہت کمزور ہو گیا، اگرچہ وہ زبان سے مانتے تھے آخرت کو جیسے ہم لوگ زبان سے مانتے ہیں، لیکن دل میں یقین کمزور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ قاتل کا پتہ بھی بتانا چاہتے تھے، اور اللہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے اس کا ایک نمونہ بھی دکھانا چاہتے تھے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے اور لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اگر چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پتہ چلتا کہ قاتل کون ہے، اور چاہے یہ راہ نہ ہوتا لیکن کیا کوئی اللہ سے چھپا سکتا؟ تو جس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے، وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا گوشت گائے کے گوشت کے ٹچ کو جیسے ہی جو کیا اڑ کے بیٹھ گیا، اور لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے، اڑتا ہو کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، تمہیں کس نے کر دیا کس نے کیا؟ روایت لکھ کر اشارہ کر کے نام کس نے کر اس نے تو لیٹ گیا، تو ویسے اللہ نے دکھا دیا، دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فَقُلْ وَاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے گوشت سے اس کو مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ کچھ تو تم اپنی عقل کا استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اور اسے کہا جاتا ہے اس زمانے میں جو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، وہ اللہ سے نہیں جھوٹ سکتا، اور اس زمانے میں جس زمانے میں ہم ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظلم اٹھا رہے ہیں، اس کے انجام سے وہ بچ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے یہودیوں سے کہا اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، پتھروں جیسے ہو گئے، اور اشد قسوة، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے تو پھر بھی ندیاں نکل آتی ہیں، فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بعض چٹانوں سے تو ندیاں نکل آتی ہیں، اور ان یہودیوں نے تو خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا اور اس سے ایک نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے، تو پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنے سخت تمہارے دل ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا دھیرے دھیرے میری امت کا بھی وہی حال ہو جائے جو یہودیوں کا ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، آخرت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں اور ہم کامل مومن بن جائیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ندیاں نہ نکلیں لیکن وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے تھوڑا تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو اللہ کے ڈر سے اوپر سے لڑک کر نیچے آ جائے، اللہ کے ڈر سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پتھر اللہ کے ڈر سے، کیا پتھر کے اندر جان ہے؟ اس زمانے میں سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ درختوں کے اندر بھی جان ہے، پہاڑوں کے اندر بھی جان ہے، ایک مقصود جیسے سارے جانوروں کی جان ایک جیسے نہیں ہے نا، کیڑے مکوڑے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جراثیم کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، لیکن ہے تو زندہ مخلوق، ان کے اندر بھی جان ہے، اور انسان کامل جاندار ہے، سب سے اکمل ہے انسان۔ جس طرح جو
لوگوں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ تم لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس وقت بھی نہیں مانا تھا، آج بھی نہیں مان رہے ہیں اور اپنے انجام سے نہیں بچیں گے. لیکن ہمارے سامنے اس لیے تذکرہ ہو رہا تاکہ ہم مان جائیں اور ہم برے انجام سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے بچائے. اللہ ہمیں اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو مکمل بدل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر رہے ہیں. ہم جان بوجھ کر کے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کسی کو بڑا مان کر کے اس کی سرپرستی میں، اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانیں گے. جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اگر شیطان نے گناہ کرا دیا، نفس توبہ کھا گیا تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے، پھر فوراً توبہ کے کلمات پڑھنے سے پہلے اہم اعلان سماعت فرما لیں. میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ جن کا یہ فیض ہے جس سے اس وقت آپ فائدہ اٹھانے اور الحمدللہ ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا. ان کے بیانات کی کتابیں ہیں جن کا اشتہار باہر لگایا گیا ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے ایک ایک بیان، ایک ایک چھوٹی سی کتاب سے ایک ایک بیان ہے. آپ ان کو دیکھیں، لیں، اپنی ضرورت کے مطابق اور معنی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 2 3 4 خریدیں، ایک دن میں ایک بیان کا پڑھ لینا کوئی زیادہ مشکل نہیں. رمضان میں تھوڑا سا وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ نے ان بیانات میں غیر معمولی تاثیر رکھی ہے. اس سے دل پر اثر ہوتا ہے، دل بدلتا ہے، اللہ کی یاد بڑھتی ہے، اللہ کا ڈر بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور اپنے دوستوں کو تحفے میں دینے کے لیے بھی ایک دوسرے کو، جیسے کوئی کسی کو عطر دیتا ہے، کوئی کسی کو تسبیح دیتا ہے، کوئی کسی کو کپڑا دیتا ہے تحفے میں، ساتھ میں کتابیں بھی دینے کا رواج بنائیے کہ اچھی دینی کتابیں تحفے میں دیا کریں. اور پھر بعد میں ان سے فیڈ بیک ملے گی، ان کو فون کر کے پوچھی بھائی میں نے آپ کو کتاب دیا تھا، آپ نے پڑھ لیا کیسا ہے، تاکہ وہ بیچارہ نہیں پڑھا ہو تو شرما حضوری پڑھے کوئی کس طریقے کا وہ پوچھ رہا ہے پھر پوچھے گا. اس طرح ایک دوسرے کو دیں. توبہ کا کلمات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا سبحان ربی العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اسرائیلی مزاج سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیں یہود و نصارہ والا مزاج نہ دیجیے. اللہ ہمیں کامل مومنین والا مزاج عطا فرمائیے، صحابہ کرام والا مزاج عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہم تک کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہمیں اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اللہ رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ جو روزے رکھے انہیں قبول فرمائیے، جو تراویح پڑھی انہیں قبول فرمائیے. اللہ جو روزے باقی ہیں مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. قبولیت سے مالا مال فرمائیے. اللہ بہت اچھی تراویح بہت دل لگا کر کے پڑھنے کی اور سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جیسے بندے آپ کو پسند ہیں مردوں کو ایسا بنا لیجیے، جیسی بندیاں آپ کو پسند ہیں ہماری عورتوں کو ایسا بنا لیجیے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اور اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ جو مانگا وہ